بسم اللہ الرحمن نہیں اس میں الگ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی او کما قال النبی علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، معزز موقر علماء کرام و حفاظ اعظام اور سامعین اعظام، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک پاکیزہ مجلس جو سیرت طیبہ کے اہم گوشے سے متعلق ہے اس میں شرکت کا موقع اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ ہے۔ گلی گلی میں، نگر نگر میں اور ہر محلے میں، ہر مسجد اور مدرسے کے آس پاس آج جلسہ یوم آزادی منایا جا رہا ہے اور جوق در جوق لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ بالخصوص مسلم نوجوان کثرت سے حصہ لے رہے ہیں۔ اسلام کو آئے 1400 سال سے زائد ہو گئے، آج بھی بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں تحریک جشن آزادی کو منانا ایک سیاسی معاملہ ہے۔ علماء کو کیا ضرورت ہے، جمعہ کے خطبات کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور جگہ جگہ علم کشائی کرتے ہیں، اور تقریباً 75-90% مساجد اور مدارس کے اندر جشن یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ میں ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، یہ کچھ سال پہلے، 10-15 سال پہلے اس طریقے سے گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر جشن آزادی نہیں منائی جاتی تھی۔ اردو اسکول اور بعض بڑے مدارس کے احاطے میں، گراؤنڈ میں یہ جلسے کیے جاتے تھے، قال قال کہیں دور دور۔ ہندوستان کی موجودہ حکومت آنے کے بعد مسلمانوں کے تعلق سے ایک ہوا چلائی گئی اور
ایک بدنما داغ لگانے کی کوشش کی گئی، فلموں کے ذریعے سے، ناٹکوں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام عالم اور بالخصوص ہندوستان کو اور ہندوستان کے برادران وطن کو اور باشندوں کو یہ امپریشن، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور کر رہے ہیں، اور وہ مرتے دم تک کریں گے کہ مسلمان ہندوستان کا وفادار نہیں ہے۔ مسلمان جب کہا جاتا ہے، داڑھی کی بات آتی ہے، مدرسے کی بات آتی ہے، مسجد کی بات آتی ہے، ملا کی بات آتی ہے، تو ان نسبتوں کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ ہندوستان کی حالت وہی، اس نے ٹرننگ پوائنٹ لے لیا، اس نے یو ٹرن لے لیا جب ٹی وی سیریل کے اندر مہا بھارت اور رامائن کا سیریل آیا۔ اسی وقت ہندوستان کی ذہنیت کو بدلنے کی کوشش کی گئی جب ہندوستان کے بڑے بڑے مسلمانوں کے شہروں کے نام کو دوسرے نام دینے کی کوشش کی گئی اور کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ریلوے اسٹیشنوں کے مسلم نام جو تھے ان کو بدلا گیا، الہ آباد کا نام بدل گیا، احمد آباد کا نام بدل گیا، سینکڑوں شہر ہیں۔ مسلمان سوتا رہا، مسلمان غفلت کے اندر رہا، اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو گیا، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک دیہاتی ایک بکری کو جنگل میں سے لے کر جا رہا تھا، کچھ ڈاکو درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، صبح سے لے کر عصر تک، شام کے وقت تک کوئی ان کو شکار نہیں ملا تھا۔ جب دیہاتی بکری کے بچے کو لے کر جا رہا تھا تو ایک ڈاکو نے کہا، ارے بھائی اس کتے کا کیا کرو گے تم؟ اس نے کہا دماغ خراب ہے، یہ بکری کا بچہ ہے۔ ذرے تھوڑی دیر کے بعد آگے دوسرے ڈاکو نے کہا، ارے بھائی یہ کتے کا پلڑا لے کر تم کیا کرو گے؟ تم تو مسلمان ہو۔ اس نے کہا اس کا بھی دماغ خراب ہے۔ 3 4 5 مرتبہ جب یہی بات دہرائی گئی، وہ مجبور ہو کر وہ بکری کا بچہ ان ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ امن کا نام مسلمان ہے، سلامتی کا نام مسلمان ہے، بھائی چارگی کا نام مسلمان ہے، اخوت کا نام مسلمان ہے، قربانی کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کے اسلام کا جو دین کا نام ہے اسلام ہے۔ مسلمان ملتا ہے، سلامتی کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے، سب سے پہلے آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، صلہ رحمی کو کرنا، یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں۔ مسلمان اپنی ٹوپی کا سودا کر دیا، مسلمان اپنی تہذیب کا سودا کر دیا، مسلمان اپنے کلچر کا سودا کر دیا، اور مسلمان خواتین اپنے شرم و حیا اور عصمت عفت اور پاک دامنی کی چادر کا سودا کر دیا۔ مسلمان دنیا کا اتنا بڑا پجاری بنا، اتنا دولت کا پجاری بنا، اور خون کے قطرے قطرے میں دنیا کی محبت اور حرص و ہوس نے اتنی جگہ لی کہ مسلمان لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے کی وقف کی زمین کا سودا کر دیا، گنبدوں کا سودا کر دیا، میناروں کا سودا کر دیا، قبرستان کا سودا کر دیا۔ وہ قبرستان جہاں ہمارے مشائخ، ہمارے آبا اجداد، ہمارے اولیاء کرام کی قبریں ہیں، وہاں زمین کو چرا کر، غصب کر کر، عمارتوں کو تعمیر کر کر، جس پیر کے نیچے اور جس بنیاد کے نیچے ہمارے آبا اجداد کی قبریں ہیں، خدا جانے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری تھی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری یا قبر کے گڑھوں میں، جہنم کے گڑھوں میں سے
ایک گڑھا ہوتا ہے، وہیں پر اس نے بیوی سے مباشرت کی اور بیوی سے ملاقات کی اور اولاد کو اور مسلمانوں کی ذریت کو پیدا کیا۔ حرام کا خون جب مسلمانوں کے جسم کے اندر داخل ہوا تو اس نے گنبدوں کا سودا کر دیا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہمارے سلاطین، ہمارے بادشاہ انفرادی طور پر وہ کبوتر اڑاتے ہو، یا ایک کہ وہ پتنگ بازی کرتے ہو، یا ایک کہ فاختوں کی جنگ لڑتے ہو، یا یہ کہ انہوں نے باندیوں کے نام پر سینکڑوں عورتوں سے انہوں نے استمتاع کیا ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن ایک بات مشترک ہے کہ ہندوستان کے اندر 950 سال تک مسلم حکمرانوں نے جو حکومت کی اور یہاں پر جو سلطنت کی، انفرادی زندگی کے اعتبار سے رامپور کا نواب ہو، لکھنؤ کا نواب ہو یا مراد آباد کا نواب ہو، انہوں نے جو کیا سو کیا، وہ ان کی انفرادی زندگی تھی۔ لیکن ایک بات آیا ہے، کھلی ہوئی تاریخ ہے کہ 950 سال کے اندر کسی انسان پر ظلم کرنا، ہندوؤں پر ظلم کرنا، برادران وطن کی عمارتوں کو تہس نہس کرنا اور ان کے عبادت خانوں کی توہین کرنا تو دور کی بات، ایک جانور کو انہوں نے تکلیف پہنچائی نہیں، انہوں نے اذیت نہیں پہنچائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت پاک کے جو جوہر عدل و انصاف کے قائم کیے، ان بادشاہوں کو دیکھ کر، اکبر بادشاہ کتنا عیاش تھا، کتنی عورتوں سے اس نے شادی کی تھی اور کتنی خواتین کا وہ استعمال کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ دین الہی اس نے بنا دیا۔ لیکن ہندوستان کے عوام کو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو، انصاف کا تقاضا اگر اس کو چاہیے اور مقامی عدالت اور مقامی قاضی اور مقامی پنچایت کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ اپنے محل کے اندر اس نے گھنٹی لگائی تھی اور وہ کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر کبھی بھی انصاف اگر چاہیے تو اگر تم گھنٹی بجانا۔ حتیٰ کہ اس زمانے کے اندر اکبر کا عدل و انصاف اتنا عام ہوا کہ اگر اونٹ، اگر جانور اس پر مالک ظلم کرتا، وہ بھی آ کر گھنٹے کی رسی کو کھینچتا اور اکبر اس کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ جب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مدعی اور مدعا ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ قاضی چکمکا جاتا ہے اور قاضی الجھنوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اکبر کا ایک پالتو ہاتھی تھا، وہ ظالم اور مظلوم، وہ مدعی، وہ مدعا علیہ کو وہ سونگا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے اندر وہ طاقت دی تھی، وہ قوت دی تھی، وہ روحانی عنصر دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے چور کی شناخت کرتے ہیں، گانجا افیم اگر ایک اسمگلنگ کر رہا ہے ایئرپورٹ کے اندر، ریلوے اسٹیشن کے اندر، کتے سونگ کر بتا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ہاتھی کے اندر یہ صلاحیت اور یہ ملکہ رکھا تھا کہ وہ سونگ کر بتا دیتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ نہ صرف بتاتا، اپنے سونگ کے اندر لے کر پٹکتا اور اپنے پیر سے اس کو دبا کر اس ظالم کو واصل جہنم کیا کرتا تھا۔ ہم نے اس ملک کو امن دیا، ہم نے سلامتی دی، ہم نے عدالت دی، ہم نے انصاف دیا، ہم نے پردہ دیا، ہم نے شرم کی چادر دی، ہم نے حیا کی چادر دی، ہم نے عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی چادر دی۔ وہ زمانہ کہ جب دو فرقوں کے اندر لوگ اونچ نیچ کیا کرتے تھے، برادران وطن، ایک طبقہ مندر کے اندر جا نہیں سکتا تھا اور کچھ لوگ اور ان کی مذہبی کتابوں کے بول وہ نہیں سن سکتا تھا، نہیں پڑھ سکتا تھا، ان کے کانوں کے اندر شیش کو پگھلا کر ڈالا جاتا تھا۔ علماء نے، مدارس نے یہ درس دیا اور حتیٰ کہ اگر کسی کا مرد مر جاتا تو بیوی کو پتی کے ساتھ چتا میں لٹا کر آگ کو لگا دیا جاتا تھا۔ ایسے زمانے کے اندر بتایا کہ عورت ماں بن کر قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیٹی بن کر ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت پہ لے جانے کا ذریعہ ہے، بہن بن کر بھائی کی عزت بچانے کا ذریعہ ہے اور بیوی بن کر خاوند کے آدھے ایمان کا ذریعہ ہے۔ تم نے مسواک کی حفاظت نہیں کی، تم نے داڑھی کی حفاظت نہیں کی، تم نے نبی کی تسبیح کی حفاظت نہیں کی، تم نے دی ہوئی مساجد اور اوقاف کے ہمارے اکابرین نے
اتنی پراپرٹی دی ہے، اتنی اوقاف کی زمین دی ہے کہ قیامت تک کے لیے مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اگر گھر میں بیٹھتا، اوقاف کی پراپرٹی سے مرتے دم تک اس کو روزی ملتی، اس کو غلہ ملتا، اس کو اناج ملتا۔ مسلمانوں نے غداری کی، مسلمانوں نے بے وفائی کی، انہوں نے قبرستان کا، اوقاف کی پراپرٹی کا، مساجد کے غلوں کا انہوں نے قبضہ کیا اور غصب کیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ حضرات، یہ آج جو جشن یوم آزادی منایا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ بہت بڑا طبقہ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو بے نمازی ہے، داڑھی منڈا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، گانجا، افیم، چرس کو اور بھنگ کو استعمال کرنے والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ملک کے لوگوں نے ہمیں غداری کا جو داغ دیا ہے، دہشت گردی کا جو داغ دیا ہے، ہم جھنڈا لہرا کر، ہم جلسے کر کر، ہم جلوس کر کر ہم یہ تاثر دیں گے کہ ہم ملک کے وفادار ہیں، ہم غدار نہیں، ہم دہشت گرد نہیں۔ ملک کے غدار اور ملک کے بے وفا رنگون کے کالے پانی کے اندر بہادر شاہ ظفر کو ڈالا گیا، مسلمانوں کی اکثریت رنگون کے کالے پانی کے اندر ڈالی گئی۔ سرزمین اللہ کی، آسمان کے نیچے نہ کوئی ایسی جیل بنی تھی، نہ قیامت تک بن سکتی ہے، جہاں ارد گرد گندا پانی، سڑا ہوا پانی۔ آپ نے وہ گٹر کی کیفیت دیکھی ہوگی، گلی کا سارا پاخانہ اور سارا پیشاب گٹر سے ہو کر جاتا ہے۔ اس سے بدتر رنگون جیل کے ارد گرد، جس کو کالے پانی کی سزا کہا جاتا ہے، وہ آج ہم سے وفاداری کی سند مانگ رہے ہیں۔ رنگون جیل سے پوچھو، 99% مسلمان تھے جن کو انگریزوں نے وفاداری کے اور انگریزوں کی حکومت کو حرام کہنے کے جرم کے اندر رنگون جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر سے پوچھو انہوں نے ملک کے لیے کیا دیا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھو انہوں نے ملک کے لیے کیا دیا۔ مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو، گلی گلی، چپا چپا، نگر نگر، ڈگر ڈگر آپ جو ہے یوم جمہوریہ یا جشن آزادی کا پرچم لہرا کر اگر یہ امپریشن، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ برادران وطن ہم بھی وفادار ہیں، یہ غلط ہے۔ چور جو ہوتا ہے وہ زیادہ چلاتا ہے، میں چور نہیں، میں چور نہیں۔ ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب سے اللہ ناراض ہوا ہے، جب سے اللہ روٹا ہوا ہے، اور جب سے مسلمان مسجد سے منہ پھیر لیا ہے، نبی کے طور طریقوں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ اللہ کی نگاہ سے گر گیا، وہ فرشتوں کی نگاہ سے گر گیا، وہ اللہ کی مخلوق کی نگاہ سے گر گیا۔ ورنہ مسلمان اتنا باروب اور اتنا دبدبے والا، اتنی طاقت والا، اتنی قوت والا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی کے اندر جاتے تھے، شیطان راستہ چھوڑ کر چلا جایا کرتا تھا، اور بعض مرتبہ اس کا پیشاب قطع ہو جاتا تھا، وہ ناپاک ہو جاتا تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنوں کی غداری کا شکار بن گئے، اپنوں کی بے وفائی کا شکار بن گئے، اپنوں کی منافقت کا شکار بن گئے۔ حضرت جب شہید ہوئے، انگریز قریب آیا اور ان کے چہرے کو، ان کے روب کو، ان کے دبدبے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ نہیں، ہم کو مرے ہوئے شیر سے بھی خطرہ لگتا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد ان کے بڑے لیڈر اور ان کے بڑے رہنما حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے قریب آئے، اور انہوں نے ان کے اوپر ایک لاٹھی رکھی اور ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے زندہ رہتے ہوئے انگریزوں کی چلتی نہیں تھی، بہادر شاہ ظفر کے رہتے ہوئے انگریزوں کی چلتی نہیں تھی، عالمگیر رحمت اللہ علیہ رہتے ہوئے انگریزوں کی چلتی نہیں تھی، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اوصاف کے مالک، بنگال کے امیر الہند جن کے رہتے ہوئے انگریزوں کی نہیں چلا کرتے تھے۔ مسلمانوں، تم جشن یوم آزادی منا کر، تم جھنڈا لہرا کر قوم کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ناراضگی لے کر، اللہ کی لعنت کا توق
گلے کے اندر ڈال کر آپ قوم کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ مسلمان کے چہرے پر، مسلمان کے دل و دماغ پر ایک روب ہوتا ہے، وہ خاص اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج غیر مسلمانوں کو گھر دینے کے لیے تیار نہیں، دکان دینے کے لیے تیار نہیں، معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمان ان کے محلوں کے اندر چلا جاتا ہے تو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور زخمی کر کر بھیجتے ہیں۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے اندر آ کر انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے ملک کو فتح کیا، واپس جانے لگے تو یہاں کی غیر مسلم عورتیں، یہاں کے غیر مسلم مرد ان کے پیروں کے اوپر پڑ گئے اور کہا اے محمد بن قاسم، جب تک آپ یہاں رہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی رہی، ہمارے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے جرنیل کا، ہمارے سپہ سالار کا حکم ہے کہ ہم واپس ہو جائیں۔ تو عورتیں پیروں پر گر کر جو محمد بن قاسم حملہ کیا تھا، جنہوں نے ملک کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا لہرایا تھا، ان کو کہا اگر آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ پتھر کی مورتی اور لوہے کی مورتی آپ کی شکل بنا کر ہم ان کی پوجا کیا کریں گے۔ کہا کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب تک رشتہ اللہ سے جڑا ہوا تھا، قرآن سے جڑا ہوا تھا، نبی سے جڑا ہوا تھا، قوم عزت کیا کرتی تھی، سمندر بات مانا کرتا تھا، جنگل بات مانا کرتا تھا، جنگل کے درندے، جنگل کے سام بچھو ہماری بات کو مانا کرتے تھے۔ وہ برادران وطن جن کو ہم نے آزادی کا تحفہ دیا، آج مسلمان کہتا ہے کہ غیروں کی تحریک آزادی اور جنگ آزادی میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آزادی کی تاریخ کو 1857 سے شروع کیا، جبکہ 1757 سے لے کر 1857 تک تنے تنہا مسلمان جنگ آزادی لڑتا رہا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے مسلمان ان معاملات کو اور ان جلسوں کو، ان جلوس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ مسند حدیث کی قربانی دے کر جنگ آزادی کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اس سے بڑا معاملہ اگر یہ دین ہوتا، اگر دین نہ ہوتا بخاری کا درس چھوڑتے، اگر یہ دین نہ ہوتا دارالعلوم چھوڑتے، اگر یہ دین نہ ہوتا اپنی مسند حدیث کو چھوڑتے۔ دین تھا، اہم معاملہ تھا۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ مدینہ طیبہ کے اندر نبی کے روضے کے قریب تقریباً 14 سال تک فاقہ کرتے ہوئے، بھوک کی زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ کون مسلمان ہے، وہ نمازی ہو، وہ بے نمازی ہو، وہ باپردہ عورت ہو، وہ بے پردہ عورت ہو، مدینے میں رہنا نہیں چاہتا۔ مدینے کی سرزمین ریاض الجنہ کی سرزمین ہے، مدینے کے سرزمین محبت وحی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام کو لایا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین جنت البقیع کی سرزمین ہے۔ کائنات کے اندر ایسا قبرستان نہیں جس کے اندر 70,000 صحابہ مدفون ہو، نبی کی ازواج مطہرات مدفون ہو، نبی کی صاحبزادیاں مدفون ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے بقیع کے مردے اٹھیں گے، میں ہاتھ پکڑ کر ان کی سفارش کر کر میں ان کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ کون نبی کے روزے کی جالی کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ کون ریاض الجنہ کے اندر عبادت کرنا نہیں چاہتا، سحری کرنا نہیں چاہتا، افطاری کرنا نہیں چاہتا، تلاوت کرنا نہیں چاہتا، درود پڑھنا نہیں چاہتا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ کی وہ ہوا جو گنبد خضرا کو ٹچ کر کر جاتی ہے، نبی کے روزے کی جالی کو ٹچ کر کر جاتی ہے، اور وہاں کی آب و ہوا اس کے اندر جنت کی مہک ہے، جنت کی خوشبو ہے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جب یہ سنا کہ مالٹا کی جیل کے اندر اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند کو ڈال دیا گیا، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہادر شاہ سفر کو رنگون کی جیل کے اندر ڈالا گیا۔ جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ایک بات یہی کہی، کتنا بد نصیب ہے ظفر، قبر کے لیے 2 گز زمین نہ مل سکی خوئے یار میں۔ اپنی محبت والی اور اپنی معشوقہ زمین کے اندر 2 گز زمین نہیں ملی۔ رویا انہوں نے، آنکھوں سے آنسو بہائے،
ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا، ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا. 3 دن اور 3 رات بھوکا رکھنے کے بعد کہا کہ بہادر شاہ ظفر کل صبح میں بہترین ناشتہ تم کو پیش کیا جائے گا. طبق جو چاندی کا تھا اور مخمل کا اوپر کور ڈال کر بہادر شاہ ظفر کے 3 بیٹوں کا سر قلم کر کر اس طبق کے اندر رکھ کر اوپر وہ قالین اور وہ ریشم کا کپڑا ڈھک کر حضرت سے کہا بہادر شاہ ظفر سے اللہ غریق رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کے مقام کو بلند کرے، اللہ ان کے قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے اور جنت کی کیاری میں سے کیاری بنائے. جب انہوں نے کھولا تو دیکھا کہ 3 بیٹوں کے سر قلم کیے ہوئے ان کے چہرے اور ان کی منڈیاں رکھی ہوئی ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہادر شاہ ظفر کو جو ناشتہ پیش کیا گیا اس سے بڑا کارنامہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا تھا. مدینہ طیبہ کی سرزمین، نبی کے روضے کے قریب حدیث کا درس دینا، یہ اس سے بڑا معاملہ تھا. ان کے دل کے اندر ہندوستان کی آزادی کی کیا قدر و قیمت تھی، کیا مقام تھا کہ مدینے کو چھوڑا. میں اللہ کی قسم کھا کر کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر مجلس میں آئے ہوئے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کی ہمت ہے، اسی وقت میں نے گھر میں کوئی بات نہیں کہی، میں نے بچوں سے بات نہیں کہی، مجھے وہاں کی امامت نہیں، وہاں کی خطابت نہیں، وہاں کی موذنی نہیں، وہاں کا جھاڑو دینا نہیں، وہاں کے ویکیوم کلینر سے وہاں کے قالینوں کو صاف کرنا نہیں، وہاں کے دروازوں کا دربان بننا نہیں. خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر بیوی کی طلاق کی فقہی مسئلے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ مجھے مدینہ طیبہ میں، حرم مکی میں بیت الخلا کی صفائی کے لیے رکھتے ہیں اور پھر ہندوستان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میرے باپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میری بیوی بچوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں ٹوائلٹ کو دامن سے لگا دوں گا، ہندوستان کا رخ نہیں کروں گا. وہ آزادی کی کیا قدر و قیمت انہوں نے عطا کی. تم کہتے ہو کہ دین سے اس کا رشتہ نہیں، مدینہ طیبہ کے ریاض الجنہ کے درس حدیث کے مسند کو چھوڑا، گنبد خضرا کے دیدار کی قربانی دی. آج بے وفا ملک کے غدار ہم سے وفا کی سند مانگتے ہیں. دنیا کے چور، اچکے، ڈاکو جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کا صلہ ہمیں یہ دیا، صرف دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت پر مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو. تھانہ بھون، خان مدرسہ چل رہا تھا، لیکن وہاں جب پتہ چلا انگریزوں کو، گولیوں سے پورے تھانہ بھون کے لوگوں کو چھلنی کر دیا اور ان کو شہید کر دیا. اور تھانہ بھون کے ہر درخت پر، ہر شاخ پر مسلمان شہید کی لاش لٹکتی تھی. ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہو، آؤ ہم تمہاری تاریخ بتائیں گے کہ رنگون کی جیل کے اندر ساورکر کو ڈالا گیا، جو RSS کی تنظیم ہے، اس کا سرکردہ لیڈر تھا اس وقت کا، اس کو ڈالا گیا. اس نے انگریزوں کے اور جیلر سے، انگریزوں کے رہنما سے کہا کہ مجھے آزادی دے دو، مجھے چھٹکارا دے دو، میں مخبری کا کام کروں گا، میں تمہارا وفادار بنوں گا. حضرت شیخ الہند آج ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہو، مالٹا کے جیل سے لے لو، ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہو، پلاسی کی جنگ سے لے لو، ہم سے وفاداری کی جو ہے سند مانگتے ہو، شاملی کے میدان سے لے لو، ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہو، دلی کے گلی کوچوں سے لے لو. غدارو، تم نے انگریزوں کے جھوٹے چاٹے، تم نے ان کے تلوے چاٹے، تم کو مال ملا، تم کو دولت ملی، تم کو روپیہ ملا اور تم کو پیسہ ملا. آج کہتے ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کا رشتہ دہشت گردی سے ہے. ہم نہ ہوتے ہزاروں عورتیں چتا پر جل کر پتیوں کے ساتھ وہ خاک ہو جاتی. یہ پتوں میں کھایا کرتے تھے، یہ جنگلی کپڑے پہنا کرتے تھے، برہنہ کپڑے پہنا کرتے تھے اور ان کے اندر فرقہ واریت تھی. ہم نے 950 سال تک مندروں کو برداشت کیا، چرچوں کو برداشت کیا. کوئی میکلال اپنے باپ کے ایک نطفے سے پیدا ہوا ہو تو بتا دے کہ 950 سال کے اندر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، عدل کے خلاف کام کیا ہو، انصاف کے خلاف کام کیا ہو. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم، کلکم سوا وکلکم بنی آدم وآدم من تراب، مسلمانوں کو جس نگاہ سے دیکھا گیا، برادران وطن کی ہم نے ایسے ہی عزت
کی. 950 سال تک ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا, 950 سال تک ایک معبد خانے کو نہیں گرایا گیا, بلکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ولی تھے, اپنے وقت کے قطب تھے, اپنے وقت کے ابدال تھے, آج ان کی تصویر کو انگریزوں نے بگاڑ کر داڑھی منڈا پیش کیا. جب میسور کی یا سری رنگا پٹن کی جامع مسجد کی اوپننگ سرمنی تھی اور مصلی پر پہلی نماز کا مسئلہ آیا, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا آج پہلی نماز وہ پڑھائے گا جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک کوئی نماز قضا نہ کی ہو. آج وہ پڑھائے گا, مصلی سنبھالے گا جو تہجد جس کی نہ چھٹی ہو. آج وہ پڑھائے گا جو آنکھوں سے غیر محرم کو زنا کی نظر اور شہوت کی نظر سے نہ دیکھا ہو. ہزاروں علماء تھے, لاکھوں مسلمان تھے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مصلی پر یہ کہتے ہوئے گئے, اللہ کا شکر ہے کہ میری کوئی نماز بالغ ہونے سے لے کر اب تک قضا نہیں ہوئی. ان آنکھوں کی میں نے حفاظت کی اور میں نے تہجد کو بھی نہیں چھوڑا. بتائیے کہ مصلی کے اندر اگر کوئی داڑھی منڈا جاتا ہے آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کہیں گے یہ نماز پڑھانے دے؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے, قطب تھے, ابدال تھے, شریعت پر چلنے والے تھے. آج بھی ہندوستان کے اندر کئی مندر ایسے ہیں جن کی پراپرٹی اور جن کے لیے زمین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مرحمت فرمائی. آج ہم سے وفا کی سند مانگتے ہو, وفا کی سند حضرت شیخ الاسلام سے لو, وفا کی سند مالٹا کی جیل سے لو, وفا کی سند آپ رنگون کے کالے پانی سے لو, وفا کی سند دلی سے لے کر میرٹھ تک ایک ایک درخت سے پوچھو, تھانہ بھون سے پوچھو, رائے پور سے پوچھو, شاملی سے پوچھو, پلاسی کے جنگ سے پوچھو, سراج الدین دولہ سے پوچھو, علامہ اقبال سے پوچھو. بے وقوفو, کم بختو, اللہ جب دین چھینتا ہے تو عقل کو چھین لیتا ہے. یہ ترنگا جھنڈا حیدرآباد کی ایک نواب کی بیٹی نے بنایا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا علامہ اقبال تھے, انہوں نے بنایا. جے ہند کا نعرہ بنگال کے ایک مسلمان لیڈر نے دیا. یہ زمین اگر بول سکتی ہے, یہ زمین اگر گواہی دے سکتی ہے, یہاں کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ مسلمانوں کے خون سے یہ زمین آزاد ہوئی ہے, یہ ملک آزاد ہوا ہے. آج ہم سے وفاداری کی سند لیتے ہو. دیکھو ہمیں کوئی وفاداری کی سند دینے کی ضرورت نہیں. دل میں چور ہے اور زندگی امانت سے, دیانت سے, عدالت سے ہٹی ہوئی ہے تو تب جا کر ضرورت پڑتی ہے. اللہ کو راضی کر لو, نبی کے طریقوں پر چلو, اسلام کے طریقے پر چلو, دشمن اور جنگل کے درندے بھی ہمارے تابع ہو جائیں گے. میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں یہاں کے نوجوان, یہاں کے امام صاحب, یہاں کے اہل محلہ کو کہ انہوں نے آج یہ جشن آزادی اور یہ جلسہ مقرر کیا ہے. ان سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان کو تم اپنی تقریروں سے, اپنے جلسوں سے, اپنی میٹنگوں سے اور اپنے وفا کے وعدوں کے اظہار سے مطمئن نہیں کر سکتے. بدر الدین اجمل اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آسام کے ایم پی ہیں, آسام کے لیڈر ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے. یہ جموں, یہ وہاں آسام کے اندر اتنا دیتے ہیں, ہندوستان کی 1947 سے لے کر اب تک کوئی غیروں کو اتنا نہیں دیا. ہاسپٹل بنایا, کالج بنایا, اسکول بنایا, رفاہی ادارے بنائے, اور جب کبھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو سب سے پہلے صف اول کے اندر بدر الدین اجمل رہتا ہے. یہ بدر الدین اجمل وہاں مفتی نسیم کو ATS والوں نے گرفتار کیا, دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا اور بلڈوزر ان کے مدرسے پر چلایا. تو بدر الدین اجمل نے کہا ایسے سالوں کو, ایسے غداروں کو, ایسے دہشت گردوں کو گولی مار دینی چاہیے, سر عام پھانسی دے دینی چاہیے. تو کیا وہ غیر برادران وطن خوش ہو کر پھول کی مالا ڈالے؟ دوسرے دن سوشل میڈیا کے اندر, الیکٹرانک میڈیا کے اندر, پرنٹ میڈیا کے اندر یہ بات آئی, بدر الدین اجمل گولی کی بات کر کر, دہشت گردی کی بات کر کر کس کو دھوکہ دیتا ہے. ہمیں معلوم ہے تیرے مدرسوں میں کون پلتے ہیں.
کون پڑھتے ہیں، دیکھا کہاں خوش ہوئے؟ یہ جلسوں سے اور یہ ترنگوں سے، یہ جھنڈوں سے آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ آپ اگر راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرو، سود کو چھوڑو، حرام کاری کو چھوڑو، نشے کو چھوڑو، گانجے کو چھوڑو، افیم کو چھوڑو، چرس کو چھوڑو، عورتیں پردہ اپنائیں، اور ہمارے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ماڈل بنائے۔ کل نکلنے والا سورج یہ پیغام دے گا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً جزا۔ ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہماری دعوت پر بلا کسی جھجک کے حضرت نے فوراً ہماری دعوت کو قبول کر لیا۔ ہم حضرت کے لیے دعا کو